السلام علیکم۔ وہ بھولی بسری داستانیں وہ تو جاری رہیں گی جب بھی موقع ملا۔ آج میں نے سوچا کہ ایک نئے موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ ایک غلط عنوان پانے والی حکومت، ڈائناسٹی جسے کہتے ہیں، اس پہ گفتگو کی جائے۔ یعنی مغلئی مغلیہ، یہ ہندوستان میں بر صغیر میں بڑی شہرت رہی ان کی، اور جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مغل تھے ہی نہیں۔ اس خاندان نے، اس حکومت نے غلط عنوان کے تحت شہرت پائی۔ تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں، جیسے میں نے کیا تھوڑا بہت، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بھئی امیر تیمور لنگ یا امیر تیمور صاحب قراں، امیر تیمور بن تراغئی جو تھے وہ برلاس قبیلے کے سردار تھے، جو ایک تاتاری ترک قبیلہ تھا۔ کہ ان کی اولاد مغل کیسے ہو گئی؟ اچھا، دوسرا لطیفہ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ میں نے تراجم پڑھے ہیں سب، تو اس کے تیموری بھی، تو اس کے بابری بھی، تو اس کے جہانگیری بھی، اور ہمایوں نامہ بھی، جو بابر کی صاحبزادی گلبدن بیگم نے لکھا تھا۔ تو لطیفہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی خود کو مغل نہیں لکھا۔ ان کتابوں میں اگر مغل کا تذکرہ ہے بھی تو غیروں کے طریقے سے۔ ہماری خالہ کی شادی مغلوں میں ہوئی تھی، یا ہم نے مغلوں سے معاملہ کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی کی، مغلوں کو تھوڑا ناراض کر دیا۔ اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں، منگول یا مغل آپ تصور کیجئے تو آپ کے ذہن میں چپٹی ناکیں، گول گول آنکھیں، گول سا چہرہ، چپٹا سا، آپ کے خیال میں تصور میں یہی آتا ہے۔ جبکہ آپ غور کریں ان تمام جو شبیہ ہیں مغل حکمرانوں کی، ہندوستان میں جن کو مغل کہا جاتا ہے، ان کی شبیہ کچھ خیالی ہوں گی، کچھ دیکھ کے بنائی گئی ہوں گی، منیچرز وغیرہ۔ اس میں آپ دیکھیں سب کی ناکیں کھڑی اور ستواں ہیں، ان کے نقوش کہیں سے بھی منگولوں سے نہیں ملتے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھئی اس خاندان کو مغلیہ کیوں کہا گیا، کس نے کہا، جبکہ انہوں نے خود کو کبھی بھی مغل نہیں کہا۔ امیر تیمور جو تھے وہ برلاس قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے۔ ایک زمانے وہ مغل خانوں کے گماشتے رہے، ان کے لیے خدمات انجام دیتے رہے، پھر رفتہ رفتہ خود طاقتور ہو گئے۔ ان کی بیوی جو تھیں وہ بے شک چنگیز خان کی نسل سے تھیں، تو وہ مغل شہزادی، منگول شہزادی یا چنگیزی شہزادی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا جو سالے تھے وہ خود حکومت کے خواہش مند تھے۔ جب تک تیمور کی بیوی زندہ رہی وہ ان کو نظر انداز کرتے رہے، بعد میں ان کے سالے بھی تیمور کی تلوار کا شکار ہو گئے۔ تو امیر تیمور نے تو مغلوں کے خلاف بڑی جنگیں لڑی ہیں اور مغلوں کو بہت تحقیق کیا ہے۔ اب جیسے دربار اکبری، جس مولانا شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد، انہوں نے لکھا ہے کہ سب ترکوں میں رواج ہے کہ جب کوئی خوشخبری لے کے ان کے پاس آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ یا انعام کے طور پر دیتے ہیں۔ تو جب ہمایوں کے پاس اکبر کی پیدائش کی اطلاع لے کے جو شخص پہنچا تو اس وقت ہمایوں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔
ایران کی طرف رخ کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ہندوستان میں شکست کھا چکے تھے، پلے کچھ نہیں تھا، ایک مشک کی، کوئی خشک مشک کی ٹکیا سی تھی، تو انہوں نے وہی نکالی اور اس کے ٹکڑے کر کر کے ایک دو لوگوں کو دے دیا. تو ان کو ترک لکھا ہے مولانا شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد نے. اور جسے ہم مغل خوراک کے طور پہ مغلئی، اب آپ دیکھ لیے منگولیا میں کیا کھایا پیا جاتا ہے. یہ ساری خوراک جو ہے یہ وسط ایشیا کے مسلمانوں کی، یہ ترکوں کی ہے، جن کو ماورا اور نہر کہتے ہیں ایران کے آگے. تو جناب یہ موضوع تھا میرے ذہن میں، اور اس کی کافی میں نے جو خاص باتیں تھیں جب مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا تو وہ میں نے تحریر کی شکل میں محفوظ کر لی. میرے پاس ارادہ تھا کہ کبھی وقت ملا تو میں اس موضوع پہ کچھ تحریر کروں گا، لیکن پھر یہ مشغلہ مل گیا. تحریر کے مقابلے میں گفتگو کرنا جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ مشغلہ ہے. تو چلیں اس موضوع پہ پھر گفتگو ہوگی. بھولی بسری کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مختلف موضوعات جس میں کچھ تھوڑی سی دلچسپی محسوس ہوئی تو وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.